السلام علیکم جی، نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان. ویوز، رواں سال اپریل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے ادارے کا قیام سامنے آیا اور اس ادارے نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے. مگر اگر ہم بات کرتے ہیں پولیس مقابلوں کے حوالے سے تو مبینہ طور پر پنجاب میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور ایک ہی طریقے سے صورتحال نظر آتی ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ پریسیڈنٹ جو سیٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک ہی کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی مارا جاتا ہے، یا اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے اور اپنا ڈیفینس کر رہا ہو. اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ جنسی زیادتی والے جو ملزم ہیں، اسپیشلی وہ نیفے میں اپنے کوئی پستول چھپائی ہوتی ہے اور نازک ایریا میں جا کے ان کو ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سم ٹائمز بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو اتنا کہتے ہیں نا کہ ریگرس ریئیکشن آتا ہے کسی بھی کیس کا، اور ایک طرف جو اتنے کیسز پینڈنگ ہیں جس میں آپ کے سامنے جو ثنا یوسف زئی کا کیس ہے، نور مقدم کا کیس ہے، اس کے ساتھ حمیرہ اصغر کا کیس ہے، شاہزیب جدوئی کا کیس ہے، پنکی کا کیس ہے، اینڈ سو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن دیر از اے ہیوج لسٹ وچ نیڈس ٹو بی کور. تو کیا جو ہے یہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو ہمارا بڑا اسٹرکٹ ایک موقف بھی ایک ایکشن لیا جا رہا ہے، مگر اس کے برعکس ایک ورڈکٹ دیا جا رہا ہے. ایک پورے کیس کی سماعت پوری مکمل ہو چکی ہوئی ہے، مگر ابھی تک ورڈکٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کی جا رہی؟ ہم نے سوچا چھوٹے چھوٹے سوالوں کا آج ہم جواب لیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ فار اس بیکاز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لا شوڈ بی امپلیمنٹڈ. اور ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان خاص موجود ہیں، رانا انتظار صاحب ہیں، فارمر پریزیڈنٹ لاہور بار ہیں، اور آپ نے ان کو ہمیشہ سے ٹی وی اسکرینس پہ بھی دیکھا ہے. اچھا بولتے ہیں، جم کے بولتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ پہ بھی ان سے جم کے بلوائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا. ویل. اچھا، یہ بتائیں پہلے بار ایسوسی ایشن کا کیا رول ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ان کو غنڈہ گردی کرتے ہوئے دیکھا ہے. آئی تھنک الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا مناسب ہونا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے بار میں کیوں ہوتا ہے، یہ وہ بھی کر لیتے ہیں جس طرح بھی گجرانوالہ والا انسیڈنٹ. بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں میں آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، کوئی ایشو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ، ہم لوگ اور پولیس والے 3 لوگ ہی بلیک لسٹڈ ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. کہیں بھی چلے جائیں ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں. صافی بھی اسی ہمارے معصوم سوال کو آپ دل پہ نہیں دل پہ نہیں لگا رہا. میں تینوں کی آپ کو پازیٹیو چیز بتانے لگا. ٹھیک، آپ کی یہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک، ہماری جو بیوروکریسی ہے نا، واش روم استعمال کرنے پہ جس طرح ہو جاتا ہے، ہمارے بیوروکریسی اور یہ جو آفیسرز ہیں یا اختیار جس کے پاس ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اسے آ کے کویسچن کرے. جو جرنلسٹ ہے یا آپ کے ہماری جو لیگل فیٹرنیٹی جو آج آپ نے سوال کیا بار ایسوسی ایشن کا، لائرز کو لا کا پتہ ہوتا ہے پہلی چیز، واٹ از ہیپننگ آل. اور ہم وہ الحمدللہ بار ایسوسی ایشن کی طاقت کی وجہ سے کر بھی سکتے ہیں. تو وہ کسی چیز پہ سٹینڈ لے لیتے ہیں. اگر کوئی نہیں کر رہا، وہ وہاں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. سرکار کے کسی بھی ادارے کو یا چھوٹے سے آدمی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آتی، تو وہاں پھر کوئی نہ کوئی آلٹرکیشن، ٹھیک ہے، یا کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لڑائی ہو جاتی ہے کچھ. تو میں آج آپ کو ایک چیز گارنٹی سے کہہ دوں، یقین کریں وکیل نہ ہو تو معاملات اس سے بہت بھیانک ہو سرکار میں. یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات میڈیا نہ ہونا تو ان بھیانک چیزوں کو رپورٹ نہ کوئی کر پائے. آج کل سوشل میڈیا سب سے اوپر ہے. اس میں ہم قطعاً اس سے انکار نہیں کرتے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہی نہیں ہیں سوشل میڈیا سے ڈرتے ہوئے. اچھا، ٹھیک ہے، ہوتے نہیں ہیں. جو بلاسٹ آپ کی ایجنسیز روک لیتی ہیں ان کا نہیں پتہ چلتا، جو ہو جاتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہوتے نہیں ہیں کہ رپورٹ ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایک میں الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز دعوت آئے، سیکٹری بھی رہا ہوں، ممبر بھی رہا ہوں، پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، ساری چیزیں انجوائے کی ہیں. یقین کریں ہماری جو فیٹرنیٹی کے 99 پوائنٹ پلس لوگ ہیں بہت اچھے. اچھے. ہاں،
اگر کوئی ایک آدھا واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ پورے ڈپارٹمنٹ یا چیزوں کو ان چیزوں کو نہیں ہاں وہ آپ کو یاد ہوگا وہ کراچی میں سریعام یا یوٹیوبر کو مارا تھا, وہ واقعہ آپ تو یاد ہوگا. نہیں وہ تو پھر میں اس پہ بحث نہیں کرتا جی, وہ اس میں کوئی ایسی بات, وہ تو دیکھیں میں بڑا مجھے اعتراض ہے جتنے یوٹیوبرز ہیں یہ جان بوجھ کے یہ سارے کام کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے, جتنا ہماری یوٹیوبر یا ٹک ٹاکرز کر رہی ہیں جو سوسائٹی میں ہمارا, اب یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا, ایک ڈبیٹ ہی الگ ہے نا سوسائٹی میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, مگر سوسائٹی کا یہ پارٹ ہے, ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہے ان لوگوں کو, یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. میں ایگزسٹ کر رہا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کلچر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں صرف سوشل میڈیا پہ اپنے لائکس کومنٹس یا مونیٹائزیشن کو بڑھانے کے لیے, وہ غلط ہے. تو اس کا مطلب ہمارو نہیں, میں مارنے والی بات نہیں کر رہا, وہ جان بوجھ کے بھی یہ ساری چیزیں آپ بھی دیکھتے ہیں. میں اکیلا مارنے کو I'm not talking about the entire incident which happened. I'm not talking about that particular incident because آپ بھی جانتی ہیں سارا, اس میں بات کیا بحث کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے آپ ٹاپک پہ واپس آتے ہیں, وہ پھر ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے بیکاز I thought you're the best person to talk on because I think you will give a very wise feedback on what's happening around. ایک lawyer کو آپ پورا advocate کرتے ہیں, you are an ambassador, you have remained for so long and you were going to talk very balanced. Alhamdulillah I can talk it. That's why I asked you. Alhamdulillah, آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی Alhamdulillah I can talk it. I have a confidence on it and my bar trained me as well because میں لاہور بار, we are so proud of you. Yes, alhamdulillah لاہور بار کا کیپٹن رہا ہوں تو اس وجہ سے I take the responsibility of it. I can talk with anyone regarding our bar association. ٹھیک ہے, اور بار کا میرے پہ قرض بھی ہے. میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو بار کی وجہ سے ہی, اور کسی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بار کا بھی دیکھیں, اگر آپ پازیٹیو طرف آتے ہیں تو ہم نے تو رجیم چینج بھی کر دیا تھا مشرف ایرا میں. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو ہیں ابھی بھی, ہاں اگر آپ پچھلے 2-3 سال اٹھا کے دیکھ لیں جو ملک میں ایک چیز جو ہے پولیس اسٹیٹ مزید بنتی جا رہی ہے, اس میں اگر کوئی آبسٹرکشن ہے, کوئی آبسٹیکل ہے تو وہ لائرز ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ میں نے خود کچھ آپ کے ایکس چیف منسٹرز کے جب کیس شروع کیے تو مجھے بھی اس میں روکنے کی کوشش کی گئی, مگر چیزیں ہم نے بار ہماری اس لیے بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, لاہور کی ایک اتھارٹی نے ایک وکیل صاحب کی زمین پہ زبردستی کرنے کی کوشش کی, ادھر بھی بار نے سٹینڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کو پوز اور طرح سے کیا جاتا ہے. تو لائرز الحمدللہ قانون کے محافظ ہیں, قانون کے, اور اس لیے لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. مگر اب بات یہ ہے کہ سیلف ڈیفense کا ضرور ہوتا ہے آپ کے پاس اختیار. یہ نہیں ہے کہ مجھے سڑک پہ کھڑا ہو کے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے, میں پولیس کو 15 پہ کال کر کے, آپ کو سو موٹو کچھ ایکشنز لینے پڑتے ہیں, اس کے بعد ہی چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوتی. تو آپ یوٹیوبرس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے ویوز بڑھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں یا وہ ایک ڈفرینٹ کانٹینٹ کریشن ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے یہ جو سلوک کیا گیا ہے یہ صحیح تھا؟ کون سا جو بھی ہے, آپ کو کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو تھوڑا سا وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر کوئی لیگل فیٹرنٹی کے متعلق کوئی اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی ریبیوک کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی الفاظ کا چناؤ غلط کرے گا, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ الفاظ بولنے سے پہلے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کس کے متعلق بول رہے ہیں. اس کا آپ کو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ٹارچر کسی بھی قسم کا ہو, ہم اس کی قطعاً فیور میں نہیں. آپ کے وکیلوں نے بھی بہت یوٹیوب چینلز بنائے ہیں. جی بالکل بنائے ہیں. ہاں, وہ بھی تو ان پہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے, بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے تو وہ بھی تو ویوز کے لیے کر رہے ہیں. وہ کون سا کہہ رہے ہیں میں نے کہیں کچھ کہا ہے کہ میں نے تو یوٹیوبرز کی بات کی ہے, ٹک ٹاکرز کی بات کی, مگر اکثر وہ غلط لا ہی پورٹری کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی سن کے لگتا ہے اچھا یہ پاکستان میں ایسا بھی ہو رہا ہے, اس میں وکالت میں ایسی چیز, ہمارے لیے بھی وہ نئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ جتنے یوٹیوبرز ہیں, جتنے ٹک ٹاکرز ہیں, دیکھیں ہم سوسائٹی میں آپ پازیٹیو چیز کریں. پازیٹیو چیز از نتھنگ. میں کہہ رہا ہوں آپ نیگیٹو چیزوں کی طرف مت جائیں. نیگیٹو چیزوں میں بھی آپ لمٹس کراس کر رہے ہیں. میں دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دس از ایگزوربیٹنٹ اسٹف. پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو بھی جانتی ہیں, جو میں آن ایئر نہیں چیزیں کر سکتا, کہ بہت ساری ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں آن ایئر, ٹھیک ہے, یا ہمارے وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے اس کو فالو اور چیزیں بڑھانے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ
یہ ایک بری چیز ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے مگر کسی بھی چیز کے لمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا, چکوال کا انسیڈنٹ بہت زیادہ پروپوگیٹ ہوا پورے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور وہ انسیڈنٹ بہت ہی روتھلیس انسیڈنٹ تھا, اٹ واز ویری بروٹل. ابھی تک اس کے اثرات ہم سب جب پڑھتے ہی ہیں نا تو ہمیں واقعی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہو گئی. ایک اتنی بڑی کہتے ہیں نا کمپلائنس از ناٹ اے اسمال تھنگ ان کی طرف سے جو بربریت ہوئی ہے. آئی شوڈ سے دیٹ بیکاز سم ہاؤ نیگلیجنس تھی جو کہ, اور وہ ایسی ہوئی کہ ان کی بچی جو ہے اس وقت ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ابھی بھی بیٹا اور باپ زخمی ہے. کیا لگتا ہے یہاں کیا ہونا چاہیے, کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے, کیا لا ادھر کیا کہتا ہے, کیسا لا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو دا فیملی دے ڈونٹ ٹرسٹ پاکستانی میڈیا, پاکستانی لائرز اینڈ پاکستانی آف کورس دا لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر ہے ہمارے ملک, پتہ نہیں کیا سوال آپ کر رہی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. لا اینڈ آرڈر تو کوئی نہیں ہے, انڈیویجول کرایا ہے, لاز ہے, جو مرضی کر لے. سی سی ٹی بنانا ہی غلط ہے. آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ ٹھیک کرنے ہیں, نہیں ہے آپ کبھی وہ پیرا فورس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اتنے پیسے لگا دیتے بیچارے ریڈیو والوں کو باقاعدہ بازار بنانے میں, ان کے بیچاروں کے گھر کے روزگار چل رہے ہیں. ایک گاڑی 1 کروڑ کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے سی سی ڈی بنا دی, لا اور قانون سے بالا تر جنگل کا قانون ہے. سی سی ڈی کیا ہے, کون سا قانون ہے ادھر, کون ڈیسائیڈ یہ کرتا ہے مجھے بتائیں. جب آپ کی ایجنسی اور پکڑنے والے اور سزا دینے والے سیم ہوں گے تو کہاں کا قانون ہے؟ جتنا پیسہ آپ نے سی سی ڈی پہ لگا دیا, اگر اتنا جوڈیشل سسٹم میں لگا دیتے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم اس سے بہت اوپر جا چکا ہوتا. اچھا وہ ریڈی والے کی بات کی, وہ تو ماڈل بازار تو انہوں نے بنائے, وہ تو ماڈل بازار تو بنی ہے. میڈم جن کو اٹھا کے آپ پھینک رہے ہیں نا, وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. جن ٹھیلے والوں کو آپ بھی ویڈیوز یا چیزیں روز دیکھتی ہیں, یا لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا آیا میرے پاس, اس کے اوپر FIR ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ 1 لاکھ روپے کا صرف چیک ہے. وہ کہتا جی میں ریڈی لگاتا تھا, پیرا فورس والا نے آ کے اٹھایا, اس کے بعد وہ میں نے جو ریڈی کا 1 لاکھ روپے لیا تھا آج تک ویسے. اب وہ چیزیں نہیں نا دیکھ رہے آپ. ٹھیک ہے, آپ شو آف کے لیے لگے ہوئے, برجز بنا دیں جی, انڈر پاسز بنا دیں جی, جو چیز صرف لوگوں کو نظر ہے. پیرا فورس بنا دیں جی, بیڑا غرق کر کے رکھ. آپ کی اکانومی کہاں ہے ملک کی؟ آپ کی چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ پہلے آپ نے کیا اسٹیٹ کو ہیلتھ دے دی ہے, سب کو ایجوکیشن دے دی ہے, سب کو. پہلے ساری چیزیں آپ خود تو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد آپ وہ ڈنڈا لے کے, وہ اتنے زیادہ بدتمیز ہیں پیرا فورس والے. ہم خود گاڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی سڑک کے درمیان میں, آپ نے ایک اور نئے بدماش پالنے شروع کر دیے. پہلے اکیلی پولیس تھی, پھر وہ پیرا فورس آ گئی, پھر ان دونوں کے سربراہ آ گئے سی سی ڈی والے, جو سی سی ڈی تھے آگے اس سے بڑا بدماش انہوں نے بنا. اچھا آپ کو نہیں لگتا اس سے لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہا ہے, کنٹرول سے ہو رہا ہے؟ ہیلمٹس کا ایشو آیا تھا تو دیکھو ڈنڈا دیا تو ہیلمٹس پہننا میڈم شروع کر دیا. دیکھیں یہ ملک, یہ قوم ڈنڈے سے چل نہیں سکتی میڈم ہے. ایسا نہیں ہے, میں نہیں آپ کی بات مانتا. لانگ ٹرم دیکھیں, آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے اس کو آپ نے لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے. اور لانگ ٹرم لے جانے کے لیے کیا آپ نیچے جا کے کسی کو, میں آپ سے چلیں آپ سے کوشچن کر لیتا ہوں, کوئی نیچے جا کے جرم کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس نے غلط کیا, آپ فائر مار کے اس کو مار دیں گے؟ آپ کے پاس اختیار ہے؟ اختیار دیا گیا ہے تو اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, ان کو بھی غلط دیا گیا ہے. آپ انڈر گورنمنٹ امبریلا جو ہے, آپ ایک قسم کی بدماشی ملک میں چل, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے آپ قانون کو امپلیمنٹ کریں گے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے گا, ابھی آپ کو ایک انسیڈنٹ نظر آیا, ابھی انہوں نے بلوچستان سے, میرے اپنے پاس میٹرز آئے ہیں, بلوچستان سے بندے ٹریپ کر کے بلا کے مارے ہیں رحیم یار خان میں. اس کے بعد ایک میرے پاس میٹر آیا اوکاڑا کا, وہ بھی بندہ انہوں نے غلط مارا. آپ آہستہ آہستہ دیکھیے گا, اس وقت آپ کو چیزیں فگر اینڈ فیکٹ سے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فگر اینڈ فیکٹس درست ہیں جو یہ دے رہے ہیں آپ؟ ٹھیک, اور اس لیے اچھا اس اٹانومس باڈی کو فار انسٹنس اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید آپ کے جوڈیشل سسٹم پہ یقین نہیں ہے. کس باڈی کو؟ مے بی وہ ایک ادارے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جن کو اختیار دیے گئے ہیں کہ
then and there ہمیں punish that, ہمیں تو گورنمنٹ then and there penalize ہمیں تو them, گورنمنٹ پہ یقین نہیں ہے. then and there آپ نے ابھی ختم کر دو. آپ نے وہ اس لیے کیونکہ کیس پہ کیس، کیس پہ کیس، پیشیاں پہ پیشیاں، بھگتیاں. یہ ابھی کیسز کی میں نے آپ کو اتنی لمبی فہرست دی ہے، 6 سالوں سے لگے ہوئے لوگ. وہ بھی وہ جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو آپ میرے ساتھ بٹھا کے، میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کوئی آ کے باقی میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لے کہ یہ ڈیلے جو ہے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ہے. ڈیلے کی ذمہ دار ہے آپ کی پارلیمنٹ. لاز کس نے بنانے ہیں؟ لاز بنانے ہیں پارلیمنٹ نے. 1860 کے قانون میں آپ کہہ رہے ہیں 1926 میں، آپ 1860 کے کیمروں سے ریکارڈنگ کر سکتی ہیں آج؟ پارلیمنٹ تو سارا دن ٹھا لگی رہتی ہے. پارلیمنٹ نے لاز بنانے ہیں. کس دن آپ نے دیکھا وہاں ڈیبیٹ ہو کہ جوڈیشل سسٹم بہتر کیا جائے یا لاز کو بہتر کیا جائے؟ سارا دن وہاں ڈرامے بازی چل رہی ہے. جو لیجسلیشن ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے. جب آپ نے قانون کو بہتر نہیں کرنا، آپ 150 سال پرانی گاڑی پہ سفر کر سکتی ہیں آج، یا 150 سال پرانے جہاز پہ کر سکتی ہیں، 150 سال پرانے گھر میں آپ نہیں رہ سکتے، تو آپ کیسے کہتے ہیں اس قانون کے تحت آپ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے؟ آپ نے تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو آپ نے امینڈمنٹس اب کر دیا، آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو. آپ ایک مغل بادشاہ بنے ہوئے ہیں کہ مغل سلطنت میں ہماری مرضی کے مطابق چیزیں چلیں. ٹھیک ہے، یہ فگر اینڈ فیکٹس کے ذمہ دار آپ ہیں. سسٹم کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ 2 ڈپارٹمنٹ ٹھیک کر دیں، 80% لٹیگیشن ختم ہو جائے گی صبح. ایک پولیس، لٹیگیشن کیوں ہے؟ FIR کے لیے گئے پولیس SHO کے پاس. یہاں لاہور میں 20 جج بیٹھے ہیں صرف درخواستیں سننے کے لیے 22 AB کی کہ FIR نہیں ہو رہی. FIR ہو جاتی ہے، پھر عدالتوں میں جی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی. انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے جی بے گناہ غلط کر دیا، 2nd انویسٹیگیشن، 3rd بورڈ، 4th بورڈ. اور بھائی انہی کی چیزیں سارا دن لے کے چلنی ہے. پوسٹ مارٹم ہے جی، وہ وہاں ویٹ کر رہا ہے جی. ابھی کل پرسوں ایک ڈیتھ ہوئی پوسٹ مارٹم کے لیے، وہ ₹1,00,000 مانگ رہا ہے SHO کہ جی میں جا کے لاش دینی. آپ اپنے سسٹم کو ہی ٹھیک نہیں کر رہے. باتیں آپ چاہتی ہے اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں. اور سیکنڈ، ٹائٹل کسٹوڈینس. ہو از ٹائٹل کسٹوڈین؟ یور ریونیو، یور LDA. اب آپ کو پتہ ہے LDA کے ایک پلاٹ کی 6 فائلیں بنی ہوئی ہیں. تو جج نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ بیڑا غرق آپ کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جج ٹھیک کرے اس کو. آپ نے اس بندے کو سزا دی ہے جس نے وہ ایک ہی پلاٹ 4 لوگوں کو دے دیا. اب وہ جج نے اس چیز کو ڈیسائیڈ. اگلی بات آگے پھر آ جائیں. FIR ہوگی، ڈکیتی ہوگی، گواہ کس نے پیش کرنے میڈم؟ مرتضیٰ بھٹو کیس میں آ جائیں، گواہی آپ مار دیتے ہیں. گواہ کو پروٹیکشن کس نے دینی ہے؟ اسٹیٹ نے دینی ہے. آپ ڈکیتی کے ملزمان کوئی گواہی دے کے دکھائے، بدماش اٹھا کے لے جاتے ہیں. کس نے گواہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ تو کون سے سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سسٹم کا بیڑا غرق تو آپ نے خود کر دیا. سسٹم کیسے چلے گا؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں کوئی بڑا قانون دان نہیں ہوں. سسٹم اور چیزیں ہم بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. چیزیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ نے کچھ اچھے کام بھی، تو اچھے کام بھی کیے ہیں. سسٹم، آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. کون سا ٹھیک؟ یہ سسٹم کو، سسٹم کی بہتری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سال کے بعد آپ کو کبھی آپ نے دیکھا تھا ہراسر کو اس طرح پبلک پنشمنٹ ملی؟ کبھی فار انسٹنس کبھی سنا تھا ایک جنسی ہراساں والے بندے کو جس نے کیا ہو؟ کبھی. یہاں تو ہر روز ہی جنسی ہراساں ہو رہا ہوتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے. اس کے اوپر آپ کے ایپس بن گئی، اس کے اوپر آپ کی کالز بن گئی، اس کے اوپر آپ کی ایک کمپلین پہ آپ نے سینٹرز قائم کر لیے خواتین کے لیے. ایک کمپلین میں یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. سو اٹس اے کنٹریبیوشن. نو، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ایک اسی طرح کی لڑکی ہے، اس نے ہراساں کا کیا، ہم نے اس کا ریکارڈ نکلوایا تو 16 FIR ہے اس نے پہلے کروایا. وہ ایک کیس ہوگا نا ایسا. نہیں، ایک کیس ایسا نہیں ہے نا، ایک کیس ایسا نہیں ہے نا. آپ کو آج تک تو نہیں پتا، آپ ون سائیڈڈ دیکھ رہی ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں. آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے پڑھے لکھے بندوں کو. کبھی بھی غیر قانونی، اللہ نہ کرے یہی کام. آپ نے جتنے گھر توڑے ہیں پولیس نے، جتنے پراپرٹیز کے میٹرز میں پولیس انوالو ہے چیزوں میں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پولیس کو تو آپ نے لگا دیا، پولیس کہاں قانون کی پابندی کری؟ آپ نے لیڈ اسکواڈ میں لگا دیا جی ہماری سیکیورٹی، افسروں کی سیکیورٹی. آپ کی تو پولیس والا کام ہی نہیں کر. یہاں وہ راستے میں روک لیا جی. میں ایک دن وہ گاڑی لگا کے کھڑا تھا، وہ اسٹیڈیم کی ایک سائڈ پہ آیا، چاروں طرف سے گھیر لیا. میں نے کہا تھا نہیں کوئی لڑکی نہیں ہے اندر. اور بات یہ آپ کا یہ کام ہے یار، کیونکہ گاڑی کھڑی ہے کوئی، میں اگر کسی کلائنٹ سے کوئی پیپر لینے کے لیے کہیں کھڑا ہوں تو یہ آپ کا کوئی یہ قانون ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے آپ کا؟
آپ کا ٹریک ہی غلط ہے. آپ نے آپ کی جتنی ایجنسیز اور چیزیں ہیں ان کو لگا دیا ویسے سیاسی کاموں پہ, تو کرائم نے کرب کہاں سے ہونا ہے میڈم؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آج پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ جس کا آپ کو نہیں نہ پتا وہ بہت اچھا ہے. جس کا پتہ کریں گے بیڑا غرق ہے اس کا. اور جب تک ڈپارٹمنٹ والے ساتھ نہ ملیں کام نہیں ہوتا. سوئی گیس والے میں نہیں ملیں گے تو چوری نہیں ہوگی, لیسکو والے نہیں ملیں گے چوری نہیں ہوگی, ایس ایچ او نے ساتھ نہیں ملا ہوگا نیچے کرائم نہیں ہوگا. آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, ساری چیز, یہ تو سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس لیے آپ کو پہلے لاس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, چیزوں کو آپ درست کریں ایک سمت سے. ہاں انہوں نے اچھے کام کون سے کیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیٹیگیشن کو کرب کرنے کے لیے جس طرح سٹیمز آپ نے آن لائن کر دیے, ای سٹیمنگ شروع کر دی آپ نے جو گورنمنٹ کا اچھا کام ہے, ای رجسٹریشن شروع کر دی ہے جس سے کرائم کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریونیو ریکارڈ کو آپ ای رجسٹر لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں جو عام ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. ہاں, اس کے بعد یہ ایگریمنٹ یا ان کی چیزوں کی رجسٹریشن آپ شروع کریں گے, چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیزیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. مگر غیر قانونی طریقوں سے آپ قانونی معاملات کو رائج نہیں کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ چائنا سے آ کے آپ کہیں گے جی وہاں کرائم نہیں ہے تو یہاں ایک دن میں ختم ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا. آگے آپ کو نقصان کیا ہونے ہیں اس کے. لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دینا, اور بعد میں آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو تھا, اب جس طرح سیالکوٹ واقعہ آپ کو یاد ہوگا 2 لڑکے مارے گئے. بالکل ٹھیک ہے, تو بعد میں آپ کو پتا چلا تھا کہ وہ تو مجرم ہی نہیں. تو اس طرح ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی بھی طور پہ. پھر یہی واقعات ہوں گے. آپ نے ان کو اتنی آزادی اور چھٹی دے دی کہ انہوں نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں چکوال والے واقعے میں, اگر گاڑی لے کے نہ جاتا تو ساری فیملی کو انہوں نے مار دینا تھا. ابھی وہ میں اس واقعے کے بعد میں نے انٹرنیشنلی سرچ کرنی شروع کی کہ انٹرنیشنل پولیس کیا کرتی ہے. اگر اس طرح کا کبھی واقعہ ہو جائے تو میں نے ادھر یہ بھی پڑھا ہے پولیس نے 10 کلومیٹر تک پیچھا کیا کہ ہم نے کسی بے گناہ کے اوپر اگر فائر نہیں کرنا, جب یہ اکیلے ہو جائیں گے تو فائر کرنا. آپ کی اچھا لا کیا کہتا ہے, ایک منٹ, ادھر لا کیا کہتا ہے فائر, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ لا کیا کہتا ہے, وین ڈو یو فائر, آن واٹ سرکمسٹانسز ڈو یو فائر, اینڈ واٹ از اکارڈنگ ٹو اے بک. میڈم دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس ایپلیکیشن پہ جانا پڑے گا وچ دے آر فائلنگ. ٹھیک ہے, اگر سی سی ڈی پہلی غلطیوں پہ بندے مارتی ہے تو یہ بھی مار دینا تھا. اب اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو جس نے یہ غلط کام کیا ہے, جس نے فیملی کو تباہ کیا, جس کو اتنا ٹریننگ میں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جو جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کی کامن سینس بھی اتنی کام کر رہی ہوتی. جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکو ڈکیتی کر رہے ہیں تو اپنا وہ کن سے کیا چھین رہے ہیں. ڈاکو تو یہ ہوئے نا, وہ تو ڈاکو نہیں ہوئے انہوں نے تو صرف مال لوٹا, انہوں نے تو جان لوٹ لی ان کی. ٹھیک ہے, جس کو یہ نہیں پتا اس کو آپ کو سی سی ڈی میں بھرتی کرنا چاہیے. مجھے پہلے یہ بتا دیں آپ, جس کو یہی بیسک سینس ہی نہیں ہے. پولیس میں تو ویسے سینس ہوتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس میں یہ سینس ہی نہیں ہے, یہ ساس اور بہو کی وہ جو آپس میں نہیں میڈم ایسی بات نہیں, ان میں بڑے اچھے آفیسرز بھی ہیں, مگر آپ جو ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں نا کہ بندے مارو, آپ نے مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ مرے ہیں. کبھی پولیس نے تو ایسا نہیں کیا. کبھی تو آپ نے اس طرح پاکستان میں واقعہ نہیں دیکھا سی سی ڈی بننے سے پہلے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کر دی. انٹرنیشنلی ہمیں بہت مسئلہ ہوا. اب مسئلہ بھی اسی لیے ہو گیا, ورنہ تو اس کے گھر بھی کسی نے نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اس کا باپ آ کے خود کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ میں سے بھی کسی نے میرے سے رابطہ نہیں کیا. ابھی تک تو جو آپ کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو سی سی ڈی کے ان ملازمین کے ساتھ کر دینے چاہیے تھے. آئی تھنک کیا کیا گرفتار کر کے کیا کرنا ہے میڈم؟ 4 دن کی بات ہے, وہی پنکی والی سٹوری جو ہے 4 دن کی سٹوری ہے, پھر وہ باہر آ جائے گی. پنکی باہر آ گئی ہے, آ جائے گی میڈم. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لکھ لیں, اچھا کسی صفحے پہ لکھ لیں آپ, پنکی باہر بالکل آ جائے گی. اچھا پنکی کی کیا سٹوری ہے, پنکی کیا سٹوری ہے آپ بتائیں. میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں باقی جو ہمیں بھی تو میڈیا سے ہی پتہ چلی ہے سر. نہیں آپ کو تو اندر کی بات بتائی نہیں, اندر کی بات مجھے کو, میں کون سے اس کا وکیل ہوں میڈم. اچھا کیا مطلب کیا ہے دیکھیے وہ جس طرح سے کھلے عام آپ دیکھیں سسٹم پہ آپ اس کو بیکنگ اتنی زیادہ دے رہے ہیں, اتنی زیادہ بیکنگ ہے اور اتنا ہیوج سٹاف اور چیزوں کے باوجود آپ وہ اس سے پیچھے آ جائیں نا. وہ جو دوسری وہ تھی کیا نام ہے, وہ جو پیسے لیتے منی لانڈرنگ والی, ٹھیک ہے, ایمان, اس کا کیا بنا میڈم؟
ابھی یہ اسلام آباد والی بھی ایک آئی تھی جس کے کروڑوں کے جی کروڑوں فضا کے کیا نام ہے نہیں یہ تھی اس کی بہن تھی. ہاں جی. آپ مجھے بتائیں ادھر کیا بنا؟ حمزہ عباسی کی بہن تھی. تو ادھر کچھ نہیں بنتا میڈم, کیونکہ سندھ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹریفک وارڈن بیچارہ بلوچستان جس کو گاڑی کے نیچے ڈال کے انہوں نے کر دیا تھا. اس کے علاوہ سندھ میں تو اس سے پنجاب میں صورتحال چلے پھر بہتر ہے, جو بات ریالٹی کی ہے وہ ہمیں کر لینی چاہیے. سندھ میں تو وہ ڈیرے سسٹم کی وجہ سے بہت بری صورتحال ہے. ٹھیک ہے. جیکوا آباد کے واقعات آپ کو پتہ ہی ہوں گے جو ہوئے تھے ادھر. ٹھیک ہے. مار کے پھینک دیا تھا انہوں نے جب وہ بات نہیں مان رہے تھے ان کی, تو اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس لیے اب آپ پنجاب میں غلط روایات کو قائم کر رہے ہیں. اچھا پھر بات وہی ہے نا, وہ ہم بات کر رہے تھے کہ وین اٹ از الاؤڈ ٹو فائر آن اے کلپریٹ, کب کہا جاتا ہے, وہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے, آپ بہتر مجھے بتا سکتے ہیں لا کے بارے میں. اگر تو ایک تو اور چیز, سب سے پہلی بات اگر ہم اس انسیڈنٹ پہ آ جاتے ہیں, ان پولیس والوں پہ تو فائر ہو ہی نہیں رہا تھا. آپ ویژولائز کریں نا وہ سٹوری کہ وہ لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں اگر اچانک آئے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر انہوں نے انسیڈنٹ کو وٹنس کیا ہے یا وہ لوٹ کے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب یہ آئے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آیا یہ فیملی بھی ہو سکتی ہے, یہ ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں, اور پولیس والوں کی تو ریڈنگ ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ان کو یہ تب کرنا چاہیے, اس گاڑی کا آپ نے حال دیکھا, ملٹیپل راؤنڈ آف فائرز, یہ تو تب ہوتا میڈم سامنے سے آپ کو کلاشن کوف سے کر رہے ہوتے, اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ کرتے تو انہوں نے بھاگ جانا تھا. ٹھیک ہے. یہ 2 موٹر سائیکلوں پہ الائجلی تو یہی ہے نا کہ 2 موٹر سائیکلوں. ٹھیک ہے. جب ان کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا تو اتنی ایکسیسو فورس یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جاتے, ان کو راؤنڈ اپ کرتے, مزید فورس منگاتے. آئیڈیلی تو یہی تھا. اس کے بعد پتہ کرتے, آپ گاڑی کے قریب جاتا, آپ کو تو بچے نظر آ جانے تھے. ٹھیک کہ اندر بچے بیٹھے ہیں اور فیملی بیٹھی ہے, اور آگے لیڈی بھی ہوں گی آف کورس. میڈم آرمڈ بھی نہیں ہے نا یہاں, تو ان کے پاس آرمڈ ہو کہ انہوں نے ڈاکوں کے اوپر پستول تانی ہو کہ ان کے ہاتھ میں جی ہم نے پسٹل دیکھا تو ہمیں خطرہ لگا کہ ان کی طرف تو ایک بھی فائر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی جو فائر موسٹلی کیے ہیں وہ گاڑی کے پیچھے سے کیے ہیں. ہاں پیچھے ساری ایریا ہم نے دیکھا ہے. اگر اب اس میں جو آتا ہے وہ قتل خطا یا قتل بسبب میں انہوں نے کر دینا ہے, اور بعد میں یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انہوں نے, کیونکہ CCD فورس ہے جی, تو جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہونا تو انہوں نے بھی فارغ ہو جانا ہے پنکی کی طرح. آج لکھ لیں آپ یہ کسی بھی چیز میں, کیونکہ اس طرح کا واقعات مالڈاؤن آ جائیں. پنکی کب باہر آ جائے گی؟ جلدی آ جائے گی باہر. جلدی آ جائے گی میڈم, اس کے ہاتھ بہت مضبوط, جو آپ کو آڈیو پہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اچھا. پورے سسٹم میں آپ اس کو بھی چھوڑیں, وہ جو یوکرین کی لڑکی تھی جس سے ڈرگز برآمد ہوئی تھی کئی کلو, وہ ہاں وہ بھی اس میں ایگزونریٹ ہو گئی تھی. بالکل. تو اب یہ بھی لکھ لیں CCD والے بھی, ان کو انہوں نے بری کر دینا. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آف کورس ہم نے کافی باتیں کی ہیں کہ سزا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو عدالت ملتی ہے, تو یہ کیا کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ کو اتنا ایکوپڈ کر دیا کہ وہ سزا اور جزا کا فیصلہ خود کرے؟ کیوں میڈم؟ یہ تو مغل بادشاہ سے آپ پوچھ سکتی ہیں. سوال آپ نے کسی غلط بندے سے پوچھ لیا. میں تو بار کے بادشاہ سے پوچھ نہیں, بار میں ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں میڈم. یہ تو کسی میرا خیال ہے سین بندے کا کام نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو کرنا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مار دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا, اور یہ انہیں وقت بتائے گا. ابھی بھی اگر آپ نے اتنے سال سیاست کے بعد یہ نہیں سیکھا کہ کون سی غلطیاں ہم نے ریپیٹیشن نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس طرح سے عام شہریوں کو بھی مارنے جا رہے ہیں. اور دوسرا بتائیں, آپ انہیں سٹینڈرڈ کیا رکھے ہیں؟ اتنی FIRs بندہ مار دو. دیکھیے ہر جرم کی سزا ہمارا مذہب بھی مختلف دیتا ہے میڈم. یہ نہیں ہے کہ, اور FIRs کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایک ڈکیت پکڑا جاتا ہے, سارے تھانے اس پہ کیا FIR دے دیتے ہیں. ایک لڑکا اور لڑکی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پولیس کا پہلے روک کے چیک کرنا کا کام ہے, چلتی گاڑی ہو, پارکڈ گاڑی ہو, یا واٹس ایور, یا کسی اپارٹمنٹ میں یا گھر میں جا رہے ہوں یا نکل رہے ہوں, تو اس پہ لا کیا کہتا ہے؟ مجھے پہلے بتائیں, لا ہے ہمارے. چلیں جیسا بھی قانون ہے, جس طریقے کا بھی قانون, آپ کو پتہ ہے کیا کہتا ہے لا؟ تھانوں کی سب سے زیادہ کمائی کہاں سے؟
جو منتھلی ہیں. کہاں سے؟ وہ انہیں رہی ہوٹلوں سے جو ان کے انڈر امبریلا چل رہی ہوتی. مہینے میں 1-2 ریڈز کرنے ہیں, باقی سب سے زیادہ کمائی ان کو یہیں سے آتی. اور اندرون شہر کے ان تھانوں کا بھی مجھے پتا ہے جن کی کمائی لاہور میں ٹاپ پہ ہے, جن کی منتھلی کروڑوں میں بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لا تو کوئی نہیں ہے میڈم اس میں. اور دوسرا یہ پولیس کا یہ کام نہیں ہے. لیٹ سپوز اس پہ بات کر لیتے. ٹھیک ہے, میں ہاں ٹھیک ہے, 2 انڈیویجول ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر رہے ہیں. پولیس کا کیا کام ہے؟ آپ جا کے جرم کو روکیں کہ آپ نے عام شہریوں کو تنگ کر. وہ سافٹ ٹارگیٹ ہے نا, سافٹ ٹارگیٹ ہے کہ ہم جا کے فیملی کے اوپر گولیاں چلا دیں, کرمنلز کے اوپر جا کے چلائیں نا آپ. ٹھیک ہے, آپ کو آگے سے سیدھے. اچھا, اگر کہا جاتا ہے جی تلاشی دیں گاڑی کی, میڈم تلاشی کس چیز کی تلاشی دیں؟ اور اگر ویمن کانسٹیبل ان کے ساتھ نہیں ہے تو ایک عورت اگر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ تلاشی دے سکتی ہے؟ کیا وہ گاڑی سے نکلے گی؟ آئی وانٹ ٹو آسک یو. میڈم دیکھیے, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قانون کی, اور دوسرا بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کی, تیسرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے ہم قانون پہ آ جاتے ہیں. پولیس کو سب سے امپورٹنٹ جو لاء میں چیز ہے وہ انٹینشن ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ کپلز سے پیسے ایکسٹارٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے. وہی کام مجھے اب لاہور کے میں اسٹینڈرڈ بتا دیتا ہوں. لاہور میں کچھ ہوٹلوں میں سرعام شراب بکتی ہے. لاہور کے ایم عالم کی کچھ ریسٹورنٹس میں سرو کی جاتی ہے. ٹھیک, وہی بیچارہ کوئی گاڑی سے لے کے جا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں نہیں کہ دس از اے ڈبل اسٹینڈرڈ, دس از ناٹ اے پیرٹی. ٹھیک, اور وہ جو کیا جاتا ہے نا کہ وہ جو 4-5 پرچے دیے جاتے ہیں وہ کاغذوں, جس طرح آپ نے ابھی مجھے نہیں کیا فیکٹس 70% کم ہو گیا جی, وہ کاغذوں کی ڈرامے بازی. اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں وہ سال کے اینڈ پہ نا ٹریفک والے کرتے ہیں پریس کانفرنس کہ پچھلے سال 28 لاکھ وائلیشن تھی, اس سال 30 لاکھ ہوئی. ابھی جرمانہ تو تجھے کرنا چاہیے کہ تمہاری گورنمنٹ میں وائلیشن بڑھ گئی. پولیس کا کام ٹو کرب تھنگز ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے تو اس کا جو ڈائنامکس ہی چینج کر دیا. جہاں گاڑی کی بات رہی, پولیس تلاشی لے سکتی ہے, لے سکتی ہے, لے سکتی ہے. اس طرح دیکھیں کسی بھی کپل کی کسی بھی تلاشی گاڑی, دے سکتی ہے. کپل کی لڑکی کی تلاشی لینا اور بات. ٹھیک ہے, گاڑی اور لڑکی 2 ڈسٹنکٹ. نہیں, گاڑی میں اگر ایک لڑکی بیٹھی ہو میڈم تو اگر وہ دیکھیں, آج کل آپ نے وہ پنکی کا بھی نہیں سنا, یا MQM کا آپ پہلے سنا کرتی تھی کہ ایمبولینس یوز کی جاتی تھی. جی ٹھیک ہے, یا آج کل اس کی سپلائی کے لیے پنکی سے بھی آپ نے سنا لڑکیاں. ٹھیک ہے, گاڑی ایک الگ چیز ہے, لڑکی الگ چیز. اگر لڑکی کو آپ باہر نکال کے گاڑی کی تلاشی لے سکتے ہیں تو وداؤٹ اے ویمن کانسٹیبل بالکل لے سکتے ہیں میڈم. اس میں اگر کوئی کرائم کمٹ ہو رہا ہے, اچانک کوئی ہو جاتا ہے, تو اس میں دوسرا یہ کرائم اگر لڑکی کی تلاشی لینی ہے تو اس کے لیے کانسٹیبل آپ کچھ. ٹھیک ہے, اگر لڑکی کی آپ فزیکل تلاشی لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کو روک لینا چاہیے, فیمیل کانسٹیبل بلائیں, اس کے ساتھ پھر اس کو باقی گاڑی کی تلاشی لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے, کوئی سرچ وارنٹس نہیں ہے, آپ کسی اپارٹمنٹ میں یا ان چیزوں میں جا کے نہیں کر سکتے. آپ کسی کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں. لوگ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس طرح جا کے بیٹھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پرٹیکولر ایکٹ کرنا, ٹھیک ہے, پبلک پلیس پہ اس پہ پابندی ہے. یا ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کچھ کیا ہے تو اس کے لیے تزکیہ و شہود پہ پہلے 4 گواہ پورے اتریں, اور اس کی پروسیس کی اتنی ڈیپلی گواہی دیں کہ اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تب ہاں تو تب اس وقت ہو سکتا ہے. مگر ہماری جو پولیس کرتی ہے وہ غلط کرتی ہے. ان کے پاس ایسا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ جا کے ادھر ریڈ کر لیں, کپلز کو اٹھا لیں یا چیزیں کر کے جا کے اٹھا کے اس طرح سے لیں. ٹھیک ہے, مگر کیونکہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سافٹ ٹارگیٹ سے ان کو پیسے ملتے ہیں, تو اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. بالکل لیگلی ایسی کوئی چیزیں الاؤڈ نہیں ہے کہ جا کے آپ اس طرح سے, ہاں جہاں جرم ہو رہا ہے, جوا خانے چل رہے ہیں, وہاں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ فورسز کا بننا جو ہے وہ بالکل معقول بات نہیں تھی. معقول ورڈ بھی میرا خیال ہے معقول نہیں ہے. آپ نے کہا اچھے الفاظ استعمال کرو, اب میں نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ کو ہضم نہیں ہو رہے. نہیں میں ہضم نہیں. دیکھیں آپ اور میں تو کرائم نہیں کر رہے. اچھا, فورس نہیں ہوگی تو کیسے آپ اس لا کو انفورس کریں گے؟ میں نے فورس سے انکار کیا ہے.
میں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے انکار کیا. میں اس کو بالکل آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. آپ مجھے ایک اور چیز ان سے پتہ کر لیجئے گا. آپ کو پتہ ہے سی سی ڈی میں آج بھی آفیسرز کی کمی ہے. اچھا 99% پولیس والوں نے ریفیوز کیا کہ ہم نے سی سی ڈی میں نہیں جانا. کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کس وجہ کہ سے؟ بندے مارنے پڑتے ہیں. میری خود کچھ پولیس آفیسر ان سے بات ہوئی. اچھا بندے مارنے پڑتے ہیں. ہاں ابھی بھی جو جن کو بھیجا موسٹلی کو زبردستی بھیجا ہوا ہے. پولیس والوں کے اندر بھی تو انسانیت ہے نا. ٹھیک ہے ہاں کسی نے کرائم کیا ہو چیزیں کی ہوں تو چلیں اس حد تک تو ان کو شاید کوئی نہ آئے. مگر آپ جس طرح سے مار کے یا چیزیں کرنا یہ ایگزاربیٹنٹ اس کے بارے میں لفظ نہیں ہے. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ گورنمنٹ کو اس کا جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو گورنمنٹ نے یہ کام کیا. اب جو مرضی کر لے اس کو. یہ اتنا بڑا بلنڈر اور غلطی ہے جو شاید ابھی ان کو محسوس نہیں ہو رہی. لانگ رن میں اس کا اتنا نقصان اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے اور آپ وہ کیتھارسس ہے نا جس وقت انہوں نے بسٹ آؤٹ ہونا ہے آپ کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آنی. اس ملک میں بڑی بڑی طاقتیں رہی ہیں اور جب جانے لگے ہیں تو 1 منٹ لگا بڑا. ٹھیک ہے تو یہ جس وقت آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا چیزوں میں ہوتے ہیں تو فاؤنڈیشنز یا چیزیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس ادارے کو ختم کیا جائے. آپ جوڈیشل سسٹم میں سب سے پہلے لیجسلیشن ٹھیک کریں, وٹنسز کو پروٹیکشن دیں. سب سے بڑا میڈم پروسیکیوشن ہی ان کی غلط ہے کیونکہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائے نا. پروسیکیوشن ٹائملی چلان نہیں جمع کراتی, فورینزکس نہیں جمع کراتی, کلیکشن آف ایویڈنس آن سپاٹ نہیں ہوتے. تو جج نے کیا کرنا ہے؟ اگر فائل کے اندر کوئی چیز نہیں ہے میڈم جج کیا کرے گا؟ گواہ بیان دینے نہیں آئے گا جج کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے ایمٹیز نہیں آئیں گی ریکوری نہیں ہوگی کیا کرے گا جج؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو یہ سارا جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا جس پہ ورڈکٹ ہے جن کیسز کے اوپر ہم نے بات کیا ان کے اوپر آپ نہیں ابھی تک آئے؟ کون سی ان کے اوپر ابھی دیکھیں نا وہ ٹک ہاں اب آ ٹاکر جاتے کا ہیں کیس تھا, جوڈیشری کے. نور مقدم کا کیس تھا. نور مقدم میں تو ہو گیا ہاں کہ کیا ہوا وہ تو بیٹھا ہوا ابھی نہیں میڈم سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا. ہاں آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ سے اور اتنے سال ابھی میڈم جلدی ہو گیا. اب آ جاتے ہیں جوڈیشل سسٹم پہ. اس پہ بات کریں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی بہت فلاز ہیں. سرکار کے اوپر تو فلاز کے اوپر تو آپ نشاندہی کر رہے ہیں لیکن اپنے سسٹم کے اوپر بھی تھوڑی سی بتائیں نا. آ جائیں آپ اس طرف آ جاتے ہیں. اس ملک میں انصاف نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے بڑی کہہ رہا ہوں اتنے سالوں کی بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں ہے اور اب انصاف کیوں نہیں ہے؟ ہماری جوڈیشری ٹھیک نہیں ہے. آپ جیسے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا آپ لوگوں کا اثر و رسوخ ہے تو ابھی بھی جوڈیشری ٹھیک نہیں. بالکل ہمارے اثر و رسوخ سے کیا ہوتا ہے میڈم؟ ہم سے تو بہت طاقتور لوگ. کون لوگ؟ ابھی جتنا کہ انصاف ہے وہ وکلا کی وجہ سے مل جاتا ہے آپ کو. ٹھیک میں یہ قطر نہیں آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا. پہلے ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کی, انتظامیہ کی, پولیس کی. اب ہم اس سے آ جاتے کیونکہ باری باری کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ موسٹلی ہماری جو جوڈیشری ہے وہ کام کرنا ہی پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے کیسز جو ہیں وہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اور بات یہ ہائر جوڈیشری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ جو ہماری لوئر جوڈیشری ہے نا ان کو انہوں نے اتنا زیادہ سکریو کر دیا نہیں سکریو کیا ہوا ہے کہ وہ جج صاحبان فیصلے کرنے کو تیار. اب مجھے نا میڈم آپ ایک کیس بتا دیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بیل جا کے ہائی کورٹ سے ہونی ہے. واٹ از دس کہ وہ بکر سے بیچارہ اٹھتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک بیل تھی چیک ہوگا 1 کروڑ پلس. اب مجھے پتہ یہ ہائی کورٹ جانا ہے. مجسٹریٹ کے پاس گیا میں نے کیا خارج کر دیا ٹو سیو ٹائم. ایڈیشنل سیشن جج کے پاس گئی ہے میں نے کہا جی خارج کر دیں. اب وہ جیسا بھی اسرے ہوتے ہیں میں بھی پھر کہتا ہوں کہ آپ نے لینی تو ہے نہیں بیل اوپر ہی جانی ہے. ریئلٹیز ہے نا پتہ ہے جو پتہ ہے نہیں جب پتہ ہے یہ کام ادھر سے جا کے ہونا ہے کمپنی کے سی او نے کرنا ہے تو میں نیچے والے سے کہوں گا فائل جلدی اوپر بھیج دیں. ٹھیک ہے مجھے مار جلدی لیں. ٹھیک ہے اب وہ پھر ہائی کورٹ جاتی ہے پھر ہم وہاں جاتے ہیں. اب ہمارا ہائی کورٹ اوور برڈن ہوا ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے سیشن ججز کو ہم امپاور کریں کہ وہ چیزوں کے فیصلے کریں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ میڈم آ جائیں جوڈیشری کے اوپر. سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح پارلیمنٹ نے ججز کی تنخواہیں ٹھیک کریں. اچھا ہاتھوں میں فیصلے ہیں میڈم کروڑوں کے, تنخواہ ہے 1.5-2 لاکھ.
اب بجٹ تو بنا کے دکھائیں جس کے 2 بچے ہیں. لاہور میں آپ نے کرایہ کا مکان بھی لینا ہے, صحت کا بھی ایشو ہے آپ کا, کوئی گھر میں بھی بیمار ہے, 1.5-2 لاکھ میں آپ کو کیسے بنائیں گے؟ ان کو ریزیڈنسیز. لوئر تو بڑا پیسہ کما رہے ہیں میڈم پتہ نہیں آپ لوئر تو بڑا پیسہ ہمیں تو کما لگتا ہے ایک کیس کا بھائی اچھا خاصا لے جاتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے اینکر سب سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. نہیں, لوئر تو بہت پیسہ کما رہے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی ڈریسنگ اور باقی چیزوں سے لگ رہے ہیں, ہمارے دیکھ لیں پڑھا نہیں سکتے. وہ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اپنا. ٹھیک, اچھا میڈم وہ بھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نا, میں آپ پیسے کی بات کر لیتے, وہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا وہ ہمارے 0.45 ہے, 1% بھی نہیں. جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اب پنجاب میں رجسٹرڈ لائر ہے 130,000, پورے پاکستان میں وکیل ہے تقریباً 2 لاکھ. اس میں سے اگر کوئی آپ جن کو دیکھ رہی ہیں نا ان کی تعداد 2,000 سے زیادہ نہیں. اچھا, جو کہ اچھا ارن کرتے ہیں. آپ جو بات کہنا چاہ رہی ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں, باقی کیونکہ اس کے بعد باقی جو ہے ہماری میڈم بہت ساری ہماری ڈیلی ویجر کلاس بھی ہے, وہ کی جو کماتی ہے وہی لے کے جاتی ہے. ٹھیک, آپ ان کو نہیں دیکھ پاتی کیونکہ آپ اینکرز ہیں نا, آپ کو تو اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. نہیں سر, ہم کہاں بڑے لوگوں میں. تو آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں میں چلیں وہ یہ تو بات مذاق کی حد تک تھی. اب اسی طرح آپ آ جائیں اپنے میڈیا میں, آپ کے چند چینل ہی پیسے کما رہے ہیں, باقی تو ہارڈلی ارن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یوٹیوبرز میں بھی آج ہم چند لوگوں کا نام لیتے ہیں, مگر کتنے بیچارے ایفرٹ لیس ہیں جنہوں نے کوشش کی نہیں ہو سکا. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ چند لوگ ہیں میڈم, بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا اتنا بڑا فلا ہے. نہیں, جوڈیشری کا یہ فلا نہیں ہے کہ پیسے نہیں میڈم, ایسا نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. جس وکیل کو کام آتا ہے نا اس کو پیسہ بنانا آتا ہے. جس وکیل کو کام آتا ہے وہ پیسہ بن جاتا ہے. وہ کہہ تو رہی ہوں نا, جس وکیل کو کام آتا ہے اس کے لیے نا ہم ایک کہا کرتے ہیں پروورب ہے, جس کو کام آتا ہے نا اس کے پاس کام آ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جس کو کام کرنا آتا ہے نا اس کے پاس آٹومیٹکلی کام آ جاتا ہے. جس وکیل کو کام نہیں نہ آتا تو اس کا باپ بھی اس کو. پچھلے دن ایک بڑا مزدار کا کیس تھا مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کا, اور اتنا بڑا لائر کانٹیسٹ کر رہا ہے اور جو آئے ہیں وہ میڈیا پہ, ان کی جو کچھ چیزیں آئی تھیں وہ بہت ویگ لگ رہی تھیں کہ اتنے بڑے لائر سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ ایسی بات کریں گے. کیا کہیں گے یور سٹانس جسٹ نہیں ویگ چیزیں میں کیا آپ میرے سے کھل کے بات پوچھ لیں, مجھے تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے, مجھے تو کسی بات پہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کیس کو میں پورا جانتا ہوں. بس آپ کو آپ کی اسمائل سے لگ رہا ہوتا ہے اس کیس کی مجھے وہ ورڈکٹ بتائیں کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے. نہیں, اس میں صلح ہو جانی ہے دونوں کی, تو شادی ہوگی, اس کی صلح کر کے کیا کرے گی میڈم؟ صلح ہو جانی ہے, آج لکھ لیں, ایسے کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے, صلح ہو جائے گی. مومنہ کی ثاقب چدر سے صلح ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجیے جتنے لاسز اس نے بیچارے نے بیئر کی, وہ کہتا ہے میں تو اتنے لاس بیئر کیے ہیں. میڈم دیکھیے دونوں سائڈیں غلط ہیں. ایک تو آپ کا پرائیویٹ ریلیشن شپ تھا, آپ کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے تھی, اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو دیکھیے آپ نے اچھا وقت گزارا ہو تو اس ریلیشن کی عزت کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو واٹ ایور ہم اس پہ بحث نہیں کریں, واٹ ایور آپ نے 3-4 سال کا ایک اچھا لیکن آپ کو لگتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ جس طرح کے اسلامی کلیرکس جو اسکالرز آئے ہیں وہ بھی کتنی, آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا تھریٹ ہو سکتا ہے. میڈم اسلامی کی بات کرتے ہیں, پنکی نے بھی اسلامی کے بہت سارے نام لیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو اصل ہمارے اسلامکس ہیں نا وہ تو میڈیا پہ آتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بڑے کلیئر بات کر رہا ہوں, ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو پوز کیا ہوا ہے میں ان کی بات بالکل نہیں کروں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کیس کی بہت ساری چیزیں میں نے اپنی کیا نام ہے ایویڈنس یا چیزیں میں نے خود بھی دیکھی ہوئی. اچھا ٹھیک, تو ایک تو ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی اس چیز کی, اگر ایسا چیز ہو بھی گئی تھی. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پھر کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈیں میرے اندازے کے مطابق جو ہم پبلکلی یا جو چیزیں اویلیبل ہیں دونوں سائڈیں غلط ہیں, ان کو ایسا نہیں صلح ہو جائے گی. اور دوسرا میڈم اس میں ایک اور چیز دیکھیں, اس میں کوئی اوفینس نہیں ہوا. ہاں, اس پورے میٹر میں میڈیا سٹنٹ کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے. آپ نے اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو وہ گفٹ بھی ہے,
اس وقت جس وقت آپ نے دیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اور اس پہ کوئی ایلیگیشن ایسا ہے نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کرائم یا باقی چیزوں کی طرف لے کے جا سکیں. ہاں, بلکہ آپ نے اس میٹر کو ہائی لائٹ کر کے لیونگ ریلیشن شپ کو پروموٹ کیا. آپ نے سوسائٹی کو بتا دیا کہ ہمارے یہاں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا, ٹھیک ہے, جس کو آپ پبلکلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم آلریڈی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ریلیشن شپ ود بینیفٹس. ٹھیک نہیں, وہ تو میڈم میوچل بینیفٹس. ہاں, اس میں تو آپ ایسا نہیں. لیکن ایک پارٹی یہی کہہ رہی نا کہ بینیفیشل رہا, ایسا نہیں. دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی جو دیا گیا تھا وہ گفٹ تھا واٹس ایور. ایسا نہیں ہم کہتے. اچھا, ایک پارٹی تو مان ہی نہیں رہی نا کہ کچھ دیا ہے. میڈم وہ تو ایویڈنس موجود ہے. آپ جن کی بات کریں انہوں نے ایویڈنس تو دے دی ہے. انہوں نے تو $10,000 کی ان کے وہ ٹرانزیکشنز بھی دے دی. انہوں نے $13,000 کی ایک اور ٹرانزیکشنز بھی دے دی. لیکن اب ہر بندہ ثاقب چودھری جیسا بندہ ڈھونڈے گا. یہ لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا یہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. کوئی بندہ غربت میں کیوں رہے گا, وہ کہے گا جی ہمیں تو ایسے ہی بننا چاہیے جو ثاقب چودھری, ایسے اور کرائم بڑھیں گے. نہیں, کرائم نہیں بڑھتا اس سے. آپ مجھے یہ بتائیں پہلے نہیں ہو رہا. یہ تو مجھے نہیں بتا سکتی, یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ کے پاس روز کیسز آتے ہیں. میں تو کوئی کیس, آپ کے پاس بھی چیزیں ڈیلی رپورٹ ہوتی آتی ہیں, رپورٹ ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھوں. میڈم آپ کے پاس بھی رپورٹ ہوتی ہے. دیکھیے آپ جب بھی پبلکلی اٹھتے بیٹھتے ہیں یا چیزیں ہیں یا آپ اپنے باقی کوئی نہیں ہے, جسٹ آپ اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا, نور مقدم کیس کا جو ورڈکٹ آیا تھا, کہا تھا کہ لیونگ ریلیشن شپ از the root cause of the problem. یس, چاہیے صاحب نے لکھا ہوا ہے, چاہیے صاحب نے اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے. ہاں, it's a root cause. دیکھیے اب اس پہ ہمیں کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس میٹر میں اتنے زیادہ پریشر اور چیزوں کے باوجود ہماری جوڈیشری نے سپریم کورٹ تک اس کو برقرار رکھا. اس کے بعد لیٹس اپریشیٹ نا, ہم نے ان کے وہ دوسری چیزیں بھی ڈسکس کر لی. اس کے بعد سیالکوٹ موٹر وے والا ایشو آ گیا, اس کا بھی انہوں نے جو ہے اس کو, کیونکہ میڈم ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ غلط ہے. اکیلے ججز بھی ذمہ دار نہیں ہیں. میں نے آپ کو جو پارلیمنٹ کی بات کی, اگر ایک پارٹی میٹر کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے نا تو میٹر ڈیلے ہو جاتا ہے. آپ مجھے کیس دے دیں, آپ کے اس میٹر کو ڈیلے کرنا, لاز کے اندر اور چیزوں کے اندر اتنے فلاز ہیں. یا پیسہ جب خرچ ہوتا ہے, اب نارکوٹکس کے کیسز میں کیا ہوتا ہے, ہر گواہ جو ہے وہ خرید لیے جاتے ہیں, اور گواہ ہوتے کون ہیں؟ پولیس والے. ٹھیک, اور 90 وہاں کوئٹل ریٹ پتہ کیا ہے, 99% تقریب. ٹھیک, تو ایسا بھی نہیں ہے. اور ہاں, ہمارے ملک میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی قانون بالکل ہی اندھا ہے, مگر وہ لیٹ اتنا زیادہ. کبھی کہنا کہ کبھی آپ آف ٹریک ہوتے ہیں, آف ٹریک نہیں میڈم. دیکھیں ان کے جو پرابلم ہے وہ بھی, مگر بات لیکن آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی. میں نے آپ کو چیزوں کی نشاندہی, اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ بالکل ہی کام جو ہے وہ بالکل ہی اندھا, ایسا بھی نہیں ہے. مگر میڈم وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. مگر وہ آپ نے جب ٹائملی چیزیں نہیں ملتی, لیٹ جا کے ملتی ہیں تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں. تھینک یو سو مچ رانا انتظار صاحب, اٹ واز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ کہتے ہیں نا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی ملی ہے. آپ پہلے ہی کلیئر ہیں میڈم, آپ تو ہمیں ایسے, آپ تو ہمیں ایگون کر رہی ہیں جیسے اس میں بالکل نہیں, ایسی بات نہیں, بالکل نہیں. وی ٹرائیڈ کہ ہم بات کریں اور اس پہ پتہ ہونا چاہیے. نہیں, میں تو پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایسے ٹاپکس کا انتخاب کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی کام ہونے والا ہے وہ پبلک کے لیے, ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کے لیے, آج آپ نے اس پہ پورا. ورنہ ہمارے, مجھے سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا ٹاپکس ہی اور ایجنڈاز اور ہیں, ایجنڈاز اور ہیں, ٹاپکس ہی اور. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پبلک سے فیئر کے اوپر کام کریں. بالکل, اس پہ اس سے کم از کم یہ بات چیت کرنے. ہمارا بھی اس ساری بات چیت کا مقصد کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنا اور اصلاح ہے کہ ملک میرا ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے ہاں میں نے اس میں رہنا. کسی نے شاید باہر چلے جانا اور نوکری کے بعد, مجھے نہیں اس کا پتا, لیکن آپ ادھر ہی, میں نے ادھر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہاں پہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو کے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو ویورز, نیو پوڈ کاسٹ سے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.